ابھی ایک اہم ڈیولپمنٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے درخواست کی گئی ہے امریکی صدر سے کہ وہ جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی اس پہ توسیع کریں. اتنی ٹینس سچویشن میں اس طرح کی انہوں نے ایک فیور مانگی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس خطے کی جو سائڈ ٹینس سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا نارملائز کیا جائے, اور ایران سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے سیز فائر کریں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو اس وقت آپ؟ دیکھیں, پاکستان نے یہ بہت اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور ایک سجیشن دی ہے, بلکہ آئی وڈ سے کہ امریکہ کو بہت بڑی فیور دی ہے کہ ان کو سیف ایک مل جائے, آنریبل کوسٹل ملے, جو انہوں نے ایک سوچے سمجھے بغیر ایک وارننگ دے دی تھی اور ٹائم فکس کر دیا تھا, اور اس کے بعد وہ کہ پورے ایک تہذیب ختم ہو جائے گی. اس طرح کی جو باتیں جو کوئی ایک پریزیڈنٹ کو کسی حالت میں زیب نہیں دیتی, یہ ٹو شو لاٹ آف میچورٹی اور رسپانسبلٹی. ایک سپر پاور کے وہ پریزیڈنٹ ہے, ان کو اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اور لائک پاکستان نے ایران سے بھی ریکویسٹ کی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ خاص طور پہ امریکن جیسے مالک صاحب کہہ رہے ہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ضرور کہیں نہ کہیں ہو گیا تاکہ ان کو سیف ایک آنریبل ٹائم مل جائے جو ان میں پھنس چکے تھے اس میں. اور ایران کے لیے بھی ظاہر کہ ان کو بات کی گئی, اور میرے بہتر یہی ہے کہ یہ اس کو 10 دن کے لیے یہ اس کو جنگ میں آتی جنگ بندی کی جائے. اور ایران کو بھی چاہیے کہ دیکھیں, ایران کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت, ان کی جغرافیکل ٹیریٹری کی باؤنڈری کی حفاظت, ان کے لیے آئندہ نسلوں کے لیے دے ہیو ٹو شو کہ ایک ریزنیبل لیول پر جا کے وہ بات کریں. اگر 2 ہفتے کی اسٹیٹ آف ہرموز کھول دیتے ہیں اور کنڈیشنل, اور لائف وائز وہ عارضی جنگ بندی ہو جاتی ہے, اور اس کے دوران میں آپ آرام سے بیٹھ کے پاکستان تعلق کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں مالک پاکستان آ کے وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں, اور جب آپ بیٹھتے ہیں ٹیبل کے اوپر تو کراس ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آئس میلٹنگ ہوتی ہے, یو انڈرسٹینڈنگ, یہ نقطہ نظر, اور کہیں کمپرومائز ہو جاتا ہے. اینڈ اٹ از جو امریکہ کے پوائنٹ ہے وہ تقریباً ایران نے پہلے ہی مان لیا, اور اسی طرح جو ایران کے پوائنٹس ہیں وہ بھی تقریباً امریکہ نے مانے ہی ہیں. دا اونلی تھنگ از اس کو فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ جب بیٹھیں گے کر لیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پہلے ایک کنڈیوسو فرینڈلی انوائرمنٹ ہونی چاہیے. کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا جب آپ ایک اس وقت آ کے اس وقت جنگ بندی کی بات کرتے ہیں آدھی کی, اس سے دنیا میں ایک جو اس وقت ٹینشن ہے پوری رات کی وقت رہے گی, صبح 8 بجے تک کیا ہونا ہے, اور بڑی سخت اسپیکولیشن ہو رہی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ایک ریئلی یہ بہت کیٹاسٹرافک افیکٹ ہو سکتا ہے اس کا. دنیا میں اکنامک کرائسس ہو گئے ہیں, انرجی کرائسس ہو گئے ہیں, اس سے بہت مڈل ایسٹ کی ہمارے اس ایریے کی تباہی ہو سکتی ہے. اس کو یہ, اور پھر جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے وار کے ڈائنمکس کا آپ کو نہیں پتا ہوتا کہاں جا کے اینڈ ہوگی. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اس لیے ابھی بھی وقت ہے, ابھی سیاست کو اور نیگوسیشن کو موقع دینا چاہیے, اور موقع دینے کا یہی وقت ہے. اور پاکستان نے بہت اچھی موو کی ہے. آئی تھنک پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی ہماچل کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایٹ ڈچ ایکسپرٹ کے اوپر بھی پاکستان پوری کوشش کر رہے کسی طریقے سے یہ خطرہ کل کا ٹل جائے, اور سینس پرویل کرے, اور کہیں نہ کہیں اس کو ڈپلومیسی کو چانس ملے اور بیٹھ کے بعد میں حل ہو. لیکن پہلے جنگ بندی از اے فار موسٹ امپورٹنٹ ایٹ دس ٹائم. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, مالک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب, کیا چیزیں طے ہو سکتی ہیں؟ آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں لگ رہا ہے کہیں کوئی بات یا ڈیل ہو گئی ہے. کون پہل کرنے جا رہا ہے جنگ بندی میں؟ ایران پہلے آپ نیا ہرمز کو کھولے گا, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے تھے کہ 8 PM ایسٹرن ٹائم ٹیوزڈے اس بیان کو واپس لیں گے وہ؟ میرا خیال ہے کہ پہلے تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہی پہلے بات کرنی پڑے گی, لیکن آئی ایم شیور وہ تبھی بات کریں گے اگر پاکستان یہ کنوے کرے گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو ایران بھی اس چیز پہ ایگری کر لے گا. کیونکہ دیکھیے, یہ جو ابنائے ہرمز کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ وجہ جنگ نہیں تھی, یہ کانسیکوینس ہے جنگ کا. یہ تو جنگ کے بعد ایک ایشو بنا جب ایران نے اس کو بڑی انٹیلیجنٹلی استعمال کیا, اور جو ایک ورٹیکل وار ان پہ امپوز کی گئی تھی اسرائیل اور امریکہ نے, اس کو انہوں نے ہاریزونٹلی پھیلا دیا, پورے خطے میں پھیلا دیا. دیکھیں, ابھی تک ایران نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو انہوں نے پہلے بتائی نہیں تھی. جب جنگ کا خطرہ شروع ہوا تو ایران نے کہا کہ اگر آپ ہمارے پہ حملہ کریں گے تو جہاں جہاں اسرائیلی اور امریکن ایسٹ ہوں گے, یعنی کہ بیسز, اور وہ ہم اس پہ وہ ہمارا ایک جائز نشانہ ہوں گے. پیٹ ہیگسٹ نے 2 دفعہ اپنے بیانات میں کہا کہ جی ہماری جو جتنی ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں اس خطے میں جہاں جہاں ہماری بیسز ہیں وہ ہم سے تعاون کر رہی ہیں,
اور ان کی وجہ سے ہمارا اسلحہ بھی بڑا کم استعمال ہوتا ہے بیکاز ہماری ایمونیشنز وغیرہ بڑے ٹھیک لینڈ کرتے ہیں, نشانے پہ جاتے ہیں. تو انہوں نے تو خود مروا دیا نا اپنے الائز کو, کہ جو ایران جو الزام لگاتا تھا اس کو پیٹ ہیگزت نے خود کنفرم کر دیا کہ ہاں جی ہمیں پوری وہ ہے. پھر انہوں نے کہا اگر آپ ہماری آئل فیسلٹیز کو اسٹرائک کریں گے ہم پھر آپ کے چیزوں پہ کریں گے. آج بھی جو ان کو سعودی عربیہ پہ حملہ کیا, جو میرے خیال میں بڑا ہی غلط فیصلہ تھا, ان کو کسی اور کرنا ہی تھا, کسی اور کی فیسلٹی پہ کر دیتے, لیکن وہ بھی ان کی میسیجنگ تھی. انہوں نے سٹانس کیا لیا کہ وہاں پہ 3 امریکن کمپنیوں کے انہوں نے نام دیے. انہوں نے کہا جی اس پورٹ پہ اور دوسری جگہ پہ یہ 3 امریکن کمپنی کیونکہ مینج کر رہی تھی, اس لیے ہم نے سعودی ایسٹ ہٹ نہیں کیا, ہم نے امریکہ کا ایسٹ ہٹ کیا. ظاہر ہے سعودی عربیہ تو اس پہ ہے تو سعودی عربیہ کا ہی, لیکن وہ اپنی ہر وہ چیز کرتے رہے ہیں کہ آئی فار آئی کا انہوں نے اعلان کیا ہوا کہ ہماری پالیسی ہوگی آئی فار آئی, جو ہمارے ساتھ کریں گے آپ کریں گے. انہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہٹ کیا ایران کا, انہوں نے بحرین میں لگا دیا, ایک اور جگہ بھی ہٹ کر دیا. اب اس پہ وہ بڑے کلیئر ہیں کہ اگر آپ ہمارے پاور سینٹرز پہ کریں گے, پلوں پہ کریں گے تو پھر ہم ادھر جائیں گے. سو یہاں پہ پرو ایکٹیو نہیں کر رہا ایران. ایران کے جتنے ابھی تک حملے ہوئے ہیں وہ ری ایکٹیو ہوئے ہیں, اس لیے پہل تو کرنی ہوگی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی تبھی اعلان کریں گے جب پاکستان ان کو پیغام دے گا کہ یہ ایران تیار ہے. اگر آپ یہ اعلان کرتے ہیں تو ایران بھی اس پہ کچھ قسم کا ایک فیس سیونگ ہے. دیکھیے اگر وہ کوئی گول مول اسٹیٹمنٹ بھی ایران دیتا ہے اسٹیٹ آف ہرمز پہ, تو نوئنگ ٹرمپ صاحب نے تو فوراً یہی کہنا نا دیکھیں میں نے کھلوا دی, تو ان کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا موقع مل جائے گا. میں آج سن رہا تھا ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں, وار ہسٹورین, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے انگریزی میں کہا کہ دیر آر سم سینٹینسز وچ سیڈ کی ناٹ بی انسیڈ, کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ وہ کر دیں تو الفاظ واپس لینے بہت مشکل ہوتے ہیں. جو ٹرمپ کا یہ آج کا ٹویٹ تھا کہ ایک پوری تہذیب, پوری جو سی سویلائزیشن ول ڈائی ٹو نائٹ, اس سے بڑے یہ پھنس گئے ہیں ٹرمپ اس کے اندر. اس میں یو این کے اسپوکس پرسن نے بھی کہا کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن. ابھی جتنے آپ سن رہے ہیں انٹرنیشنل لائرز, ایکسپرٹس, وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ وار کرائم میں آتا ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے اس نے ساری زندگی صدر نہیں رہنا, اور یہ جو وار کرائم کے ٹرائلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ صدارت سے اترنے کے بعد ہی ہاتھے لگ چڑھتے ہیں آپ, اور پھر بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. سو سم ٹائمز آپ اپنے الفاظ کے قیدی ہو جاتے ہیں. سو کہتے ہیں نا کیپٹیو آف یور اون ریٹرک. یہ ایک بڑی خطرناک اس نے جملہ بول دیا. یہ آج تک دنیا میں کسی صدر نے, امریکہ کے صدر نے, کسی بھی سپر پاور کے صدر نے اس طرح کی بات کی کہ میں تہذیب ختم کر دوں گا. یہ بہت بڑی بات اس نے کر دی ہے. اس کو بھی اب راستہ چاہیے, اور پاکستان, اس لیے پاکستان کی اپیل بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ پاکستان اس وقت واحد پیس میکر کے رول میں رہ گیا ہے. ترکی, باقی جتنے لوگ ہیں وہ اس میں, مصر بہت بڑا رول کر رہے ہیں بیہائنڈ دا سینز, لیکن سامنے جو ہے وہ اب بالکل پاکستان ہے. جو ڈاکیومنٹ بھی چائنا نے پاکستان کے ساتھ ان کو پریزنٹ کیا اس کا نام بھی اسلام آباد اکارڈ کے نام سے چل رہا ہے. سو یہ اپیل اگر کسی اور سے آتی, ترکی سے یا ایجپٹ سے, تو شاید اس کو میں کسی اور زاویے سے دیکھتا ہوں. یہ پاکستان کی طرف سے اپیل کرنا یہ خالی ایک اپیل نہیں ہے, یہ کلیئرلی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی ہے, جس کے بعد یہ پہلا سی بی ایم مارکیٹ پہ آیا ہے کہ اچھا آپ یہ اپیل کریں, پھر دونوں اس کے اوپر تھوڑا بہت اپنا ریئیکشن دیں یا واٹ ایور. تو یہ آن گوئنگ ڈپلومیسی کی چیز ہے, یہ خالی ٹویٹ نہیں ہے, خالی اپیل نہیں ہے. اس لیے مجھے تو بڑی حوصلہ افزا نظر آ رہی ہے کہ اس ٹائم کے اوپر یہ اپیل آنی. اور کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے تو سارے کہتے رہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کو, ہم بھی کہتے رہے ہیں, ترکیہ بھی کہتے رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہ یار یہ نہ کہہ رہے ہیں, یورپ کہہ رہا ہے, سارے کہہ رہے ہیں. تو کسی نے کوئی ٹویٹس نہیں کیے, وہ باتیں نہیں کی, کسی وجہ سے اس ٹائم پہ ٹویٹ آئی ہے. اینڈ یہ پاکستان کو بھی پتا ہے کہ خالی ٹویٹ کرنے سے نہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی کی بات سنتا ہے, نہ اپنے ارادے بدلتا ہے. تو اس کے پیچھے بہت چیزیں ہوئی ہوں گی. سو مجھے تو یہ بڑی ایک حوصلہ افزا چیز نظر آئی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ انیشل ریئیکشنز کیا آتے ہیں دونوں سائڈ سے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی اپیل دونوں سے کہ آپ 2 ہفتوں کے لیے کھول دیں, وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس ڈیڈ لائن کو بڑھا دیں. کیونکہ جب سیز فائر کا پاکستان نے ڈاکیومنٹ پریزنٹ کیا تھا, پاکستان چائنا نے, تو ایران نے فوراً ریجیکٹ کر دیا تھا.
उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की, बड़ा उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, मगर उन्होंने कहा लेकिन सीज फायर की बात नहीं है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि सीज फायर के बाद फिर एक नई जंग हो। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अब देखना यह है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे मामलों में जब एक चीज पब्लिकली होती है तो फिर जितने लोग उसको डिरेल करने वाले होते हैं, उसको नाकाम बनाने होते हैं, वो और एक्टिव हो जाते हैं। अब ये ट्वीट आई है, अब मुझे नहीं पता कि अब ये नेतन्याहू अभी फोन उठा के बात करता है डोनाल्ड ट्रंप से या डोनाल्ड ट्रंप उससे बात करते हैं, बट डिस्पाइट ऑल द कॉशंस, डिस्पाइट ऑल द पेसिमिज्म, जितने भी शक व शुबहात हमारे दिल में हैं, बट आई थिंक ये बड़ी ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये ट्वीट से बहुत ज्यादा है कुछ हो रहा है।